صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة اصفیاء تطلعونهم على سركم من دونكم أي غيركم من اليهود والمنافقين لا يألونكم خبالا نصب بنزع الخافز أي لا يقصرون لكم جهدهم في الفساد ودوا تمنوا ما عنتم أي عنتكم وهو شدة الضرر قد بدت ظهرت البغضاء والعداوة لكم من أفواههم بالبقیات فیکم واطلاع المشرکین علی سرکم اما تخفی صدورهم من العداوۃ اکبر قد بینا لکم الآیات علی عداوتهم ان کنتم تعقلون ذلک فلا توالوهم۔ اے ایمان والو، تم دوست نہ بناؤ، تم اپنا دوست نہ مخلص دوست نہ بناؤ اپنے کو چھوڑ کر کے، جن کو تم اپنے رازوں پر مطلع کرو، یعنی اپنے علاوہ یہود اور منافقین کو دوست نہ بناؤ۔ وہ لا یعلونکم خبالا، کہ وہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں کمی نہیں کریں گے، وہ تم کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں کمی نہیں کریں گے۔ خبالاً یہ منصوب بنزع خافظ ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے اپنی کوشش میں کمی نہیں کریں گے فساد پھیلانے کے سلسلے میں۔ ودو تمنو، اور وہ چاہتے ہیں، ما عنتم، جو تم کو تکلیف پہنچے، اور وہ سخت تکلیف ہے اور تحقیق کے عداوت ظاہر ہے ان کے منہوں سے، تمہارے سلسلے میں غیبت کر کے اور مشرکین کو تمہارے راز پر مطلع کر کے، اور جو عداوت ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ بڑھی ہوئی ہے۔ تحقیق کے ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کی، نشانیاں بیان کی ان کی عداوت پر، ان کنتم تعقلون، اگر تم کچھ سمجھتے ہو اس کو، فلا توالوہم، تم ان سے راز و نیاز کی بات نہ کرو، دوستی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان والوں کو حکم ہے کہ اپنا مخلص دوست کس کو بنانے؟ ایمان والے ہی کو، ہے نا۔ کافر و مشرک کو یا یہود و منافقین کو اپنا ایسا مخلص دوست کہ اس کو اپنے راز سے مطلع کرے، ایسا نہ کرو، ہے نا۔ یعنی ایمان والوں کو، ایمان والوں کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا گہرا ایسا مخلص دوست جس سے اپنا گھریلو یا سماجی یا اپنا ملی قومی راز و نیاز کی بات شیئر کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمجھا۔ مومن کی دوستی کس سے ہونی چاہیے؟ ایسی دوستی صرف مومن سے ہونی چاہیے، سمجھا۔ مومن کی دوستی مومن ہی سے ہونی چاہیے۔ تو دیکھو، اے ایمان والو، تم دوست نہ بناؤ ایسا دوست جن کو تم اپنے رازوں پر مطلع کرنے لگو، اپنے کو چھوڑ کر، یعنی اپنے علاوہ یہود یا منافقین ہیں ان کو تم ایسا دوست نہ بناؤ، ایسا دوست نہ بناؤ۔ وَلَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا، وہ تم کو نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہ چھوڑیں گے، وہ تم کو تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ لا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا نصب بنزع الخافض ہے کہ منصوب بنزع الخافض ہے۔ منصوب کیا ہے؟ بنزع الخافض ہے، یعنی حرف جار کو ہٹا کر کے اور ڈائریکٹ مفعول ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ منصوب بنزع الخافض ہے، لا یقصرون لکم جہدہم، یعنی وہ اپنی کوشش کو کم نہیں کریں گے فساد پھیلانے میں۔ لا یعلون ہے نا، تو کم سے پہلے لکم ہے، لام کو ہٹا کر کے اور ڈائریکٹ اس کو منصوب کر دیا گیا۔ ودوا ما عنتم، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کو سخت ضرر پہنچے، وہ تم کو چاہتے ہیں کہ تم کو سخت تکلیف پہنچتی رہے۔ آنیتا یا نتوں کے معنی آتے ہیں سخت تکلیف پہنچنا، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کو سخت تکلیف پہنچتی رہے۔ قد بدت ظہرت البغضاء والعداوۃ لکم، کہ تمہارے لیے ان کے
عداوت اور بغض کیا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے ان کے منہوں سے، یعنی جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو جو بغض تم سے رکھتے ہیں اس کا ظہور وہ کر دیتے ہیں۔ بالبقیۃ فیکم، تمہاری غیبت کرتے ہیں۔ وَاطِّلَاعِ الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ سِرِّكُمْ، اور یہود اور منافقین تمہارے راز و نیاز کو مشرکین سے کیا کر دیتے ہیں؟ شیئر کر دیتے ہیں۔ سمجھا؟ تو جو دوست ہوتا ہے، سمجھا، دوست آدمی دوست کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ دوست آدمی کیا ہوتا ہے؟ کافروں سے، مشرک سے دوستی کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوست کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ جو جس کے ساتھ رہتا ہے عام طور پر اس کی صحبت اختیار کرتا ہے نا؟ دیکھتے ہو کہ جن کی دوستی کافر و مشرک سے زیادہ ہوتی ہے ان کا گھر کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو سیکولر کہلاتا ہے، سمجھا؟ وہ بڑے جانور کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، سمجھا؟ کیا تھا کہ ہمارے گھر میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک حلال چیز کو اپنے اوپر کیا کر دیتے ہیں؟ حرام کر دیتے ہیں۔ وہ ہولی کے موقع پر تقریب مناتے ہیں، رنگ وغیرہ بھی کھیل لیتے ہیں۔ تو جو آدمی کافر و مشرک سے ایسی گہری دوستی کرے گا تو ضرور کہیں نہ کہیں اس کو ایمان کے خطرات سے جوجھنا پڑے گا اور ایمان کا سودا کرنا پڑے گا اس کو، سمجھا؟ تو اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ خالص دوستی کس سے ہونی چاہیے؟ صرف مومن کی مومن سے ہونی چاہیے، سمجھا؟ اور دوسری چیز کہ اگر آدمی کافر و مشرک سے گہری دوستی کرتا ہے تو آدمی کیا کرے گا کہ گپ سپ کرنے کے لیے تو کچھ چاہیے، تو کچھ اپنے گھریلو احوال شیئر کرے گا، کچھ گاؤں سماج کے حالات شیئر کرے گا، کچھ اپنے قوم کے حالات شیئر کرے گا۔ زیادہ سیکولر بننے کے لیے اپنے قوم کو برا بھلا کہے گا، گالی دے گا، جیسے کہ آج کل کا نیتا سب ہے نا، جب کافروں کی مجلس میں ہوتا ہے تو مسلمانوں کیا کہتا ہے؟ برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، سمجھا؟ اور اس سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ان کا مقصود ہی یہی ہوتا ہے۔ تو دو خرابیوں کی وجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ کافروں سے دوستی کی وجہ سے جس کے ایمان پر خطرات ہیں، سمجھا، کہ جانے انجانے میں اس کو خوش کرنے کے لیے ایسا کام کر جائے گا جس سے ایمان سے یہ نکل بھی سکتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ راز و نیاز کی باتیں شیئر کرے گا جس سے مسلم کاز کو کیا پہنچے گا؟ نقصان پہنچے گا۔ تو ان خرابیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسی گہری دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ خاطر مدارات کرے آدمی، سمجھا، تعلقات رکھے آدمی، کاروبار ساتھ کرے آدمی، لیکن کوئی دقت نہیں، لیکن سب کی ایک سیما ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ایک سیما اور ایک باؤنڈری ہونی چاہیے۔ آگے دیکھیے، وہ چاہتے ہیں کہ تم کو سخت تکلیف پہنچے۔ قد بدت ظہرت البغضاء والعداوۃ لکم، تمہاری عداوت ان کے منہوں سے ظاہر ہے تمہارے بارے میں غیبت کر کے، اور مشرکین کو تمہارے بارے میں مطلع کر کے، تمہارے راز سے مطلع کر کے، وما تخفی صدورہم من العداوۃ اکبر، اور جو چیز ان کے سینوں میں چھپی ہوئی ہے عداوت وہ زیادہ بڑی ہے۔ تو منہ سے تو کم ظاہر کرتے ہیں لیکن دل کے اندر جو بغض ہے وہ اور زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات علی عداوتہم ان کنتم تعقلون ذلک فلا تبالوہم، تحقیق کہ ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کر دی ان کی عداوت پر۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار کر کے بتلا دیا کہ تم کو یہ کام نہیں کرنا ہے، اگر تم کو کچھ عقل ہے، سمجھ ہے، تو تم ان سے ایسی گہری دوستی نہ کرو۔ ہا انتم اولائی المؤمنین تحبونہم لقرابتہم منکم وصداقتہم ولا یحبونکم لمخالفتہم لکم فی الدین وتؤمنون بالکتاب کلہ ای بالکتب کلہا ولا یؤمنون بکتابکم وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا علیکم الانامل اطراف الاصابع من الغیظ شدۃ الغضب لما یرون من ائتلافکم وَيُعَبَّرُ عَنْ شِدَّةِ الْغَضَبِ بِعَزِّ الْأَنَامِلِ مَجَازًا إِن لَّمْ يَكُنْ ثَمَّ عَزٌّ۔ اور سنو تم اے ایمان والو، تم ان سے سنو اے ایمان والو، تم ان سے محبت کرتے ہو، تم سے ان کی قرابت کی وجہ سے اور دوستی کی وجہ سے، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ تمہارے دین کے سلسلے میں مخالف ہیں، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اپنے پوروں کو کاٹ کھاتے ہیں غصے سے، سخت غصے سے، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں تمہاری آپسی محبت کو۔ اور شدت غضب کو تعبیر کیا گیا عز انامل سے، یعنی پوروں کو کاٹنے سے، مجازی طور پر، اگرچہ یہاں پور کاٹنا نہیں ہے، سمجھا؟ کیا مطلب؟ یعنی مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ ان یہود سے یا ان منافقین سے دوستی کی بنیاد پر
या इन मुनाफिकीन से क्या है रिश्ते दारी की बुनियाद पर मोहब्बत तो करते हैं, समझा, मोहब्बत करते हैं मोमिनीन, लेकिन उनका हाल ये है कि वो लोग चूँकि उनको मजहबी दुश्मनी है मुसलमानों से, समझा, मुसलमानों को किसी से कोई मजहबी दुश्मनी नहीं है, लेकिन हुनूद को, मुशरिकीन को, यहूदियों को, इन लोगों को मुसलमानों से मजहबी दुश्मनी है, समझा। तो मुसलमान तो उनकी कराबत का ख्याल करते हैं, दोस्ती का ख्याल करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, और उनका हाल यह है कि मुसलमानों की कराबत का कोई ख्याल नहीं करते हैं, दोस्ती का कोई ख्याल नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या है अपनी दुश्मनी में वो निभाने की कोशिश करते हैं, समझे, जब भी उनको मौका मिल जाता है तो। और आगे है कि तुम मेनून बिल किताब कुल्ली, तुम्हारा हाल यह है कि तुम तमाम किताबों पर ईमान रखते हो, मानते हो कि तौरात खुदा की किताब है, मानते हो कि इंजील खुदा की किताब है, लेकिन उनका हाल यह है कि वो तुम्हारी किताब को नहीं मानते हैं, खुदा की किताब कि ये क्या है कुरान अल्लाह की किताब है, ये इसको नहीं मानते हैं। तो तुम्हारा हाल यह है कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो, कराबत की वजह से, दोस्ती की वजह से वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते हैं, इसलिए कि वो तुम्हारे दीन में मुखालिफ हैं, और तुम ईमान रखते हो तमाम किताबों पर और वो ईमान नहीं रखते तुम्हारी किताबों पर। और जब वो तुमसे मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, जब तन्हाई में होते हैं तो अपने पुरों को काट खाते हैं, उंगलियों के किनारों को सख्त गुस्से से, यानी गुस्से में अपने क्या है उंगलियों को दांत में दबाते हैं, समझा, क्यों, इसलिए कि वो देखते हैं तुम्हारी बाहमी मोहब्बत को, भाईचारे को, तो मुसलमान आपस में कितना शीरो शकर बन के रह रहे हैं, कहाँ औस खजरत दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, कहाँ हाल यह है कि दोनों एक दूसरे को ज़मीन जायदाद दे रहे हैं। तो ये देखते हैं तुम्हारी आपसी मोहब्बत को तो इनको खूब गुस्सा उठता है ना, और गुस्से में ये अपना उंगली काट खाना चाहते हैं। युअब्बर शिद्दतिल गज़ब बिअज़्ज़िल अनामिल के ताबीर किया गया शिद्दत गज़ब को अज़्ज़ अनामिल से, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि गुस्से के वक्त इंसान उंगली का पोर दबाए ही दांत में, कोई ज़रूरी नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि तमाम यहूद और मुशरिकीन और यहूद और मुनाफिकीन उंगली काट खाते थे, ऐसा नहीं है, ये सख्त गुस्से का इजहार वो करते थे। तो इंसान सख्त गुस्से में होता है तो या तो अपने ठोर को काटता है, या अपने उंगली को काट खाता है, या अपने देह को पीटता है, तो इसको ताबीर किया गया मजाजन, है ना, अज़्ज़ अनामिल से। आगे देखिए, कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए तुम मर जाओ अपने गुस्से में, तुम मर जाओ अपने गुस्से में। अयबक़ु अलैहि इलल मौत, क्या मतलब, तुम आप कोई आदमी तो अपने इख्तियार में नहीं रखता है मौत, कैसे मरेगा कोई आदमी अपने इख्तियार में, तो मतलब क्या होगा इसका, तो मतलब यह है कि तुम मौत तक उसी पर कायम रहो, गुस्सा करते रहो। फलन तरौ मा यस्सरकुम, फलम तरो मा यसुर्रकुम, तुम हरगिज़ नहीं देख पाओगे वो चीज़ जो तुमको खुश कर दे, यानी तुमको खुशी की चीज़ नहीं नज़र आएगी कि मुसलमान हिलाक हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, जो तुमको खुश कर दे ऐसी चीज़ तुमको नज़र नहीं आएगी। मुसलमान का उरूज होने ही वाला है, हो रहा है। फरमाया इन्नल्लाह अलीमुम बिदाति सुदूर, बिला शुबह अल्लाह तबारक व तआला दिलों के भेद से वाकिफ़ है, माफिल क़ुलूब, उन चीज़ों से जो दिलों के अंदर है, मिन्हु मा युज़बिरहु हाउलाए, और उनमें से वो चीज़ भी है जिसको ये लोग छुपाए हुए हैं, यानी जो दुश्मनी ये लोग छुपाए हुए हैं मुसलमानों से, अल्लाह ताला खूब जानता है। इन तमसस्कुम तुसिबकुम हसनतुन निअमतुन कनसरिन व गनीमतिन तसुउहुम तुहज़िनुहुम व इन तुसिबकुम सय्यतुन कहज़ीमतिन वजदबिन यफ़रहु बिहा व जुमलतुश शर्तियति मुत्तसिलतुन बिश्शर्ति क़ब्लो व मा बैनहुमा इतराज़ुन वल माना अन्नहुम मुतनाहून फ़ी अदावतिकुम फलिमा तुवालूनहुम फज्तनिबूहुम व इन तस्बिरु अला अदाहुम व तत्तक़ुल्लाह फ़ी मवालातिहिम व गैरिहा ला यज़ुर्रुकुम बिकस्रि ज़ाद व सुकूनिर रा'i व ज़म्मिहा व तशदीदिहा कैदुहुम शय'a इन्नल्लाह बिमा तअमलूना बिमा यअमलूना मुहीत। अगर तुमको कोई भलाई पहुँचती है, कोई नेमत पहुँची, जैसे कि मदद आ गई अल्लाह तबारक व तआला की, गनीमत का माल तुमको पहुँचा, तसूहुम, तो उनको ये गम में डाल देता है, यानी मुसलमानों की अच्छाई उनको खाती है, मुसलमानों की अच्छाई उनको खाती है। वही इन तुसिबहुम सय्यतुन, और अगर तुमको कोई तकलीफ पहुँचती है, जैसे कि शिकस्त पहुँची, कहसाली पहुँची, फ़क्र फाका पहुँचा, परेशानी पहुँची, तो ये फ़रहु बिहा, तो वो उससे खुश हो जाते हैं, यानी तुम्हारी बदहाली उनको भाती है, तुम्हारी खुशहाली उनको खाती है, अब तुम्हारी बदहाली उनको भाती है, वो चाहते हैं कि तुम परेशान रहो, तुम अच्छा न कर सको। तो फरमाया कि अगर तुमको कोई इन तमसस्कुम हसनतुन, अगर तुमको अच्छाई पहुँचती है तो उनको खाती है, और अगर तुमको बुराई पहुँचती है तो उनको अच्छा लगता है।
جملۃ الشرطیۃ متصلۃ بالشرط ان تمسسکم، یہ جملہ شرط ہے نا، اس کے ماقبل بھی شرط ہے، وَإِذَا لَقُوكُمْ ہے نا، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا ہے نا اوپر، تو وَإِذَا لَقُوكُمْ بھی شرط ہے اور ان تمسسکم بھی کیا ہے، شرط ہے۔ تو جملہ شرطیہ ان تمسسکم یہ متصل ہے ماقبل والے شرط جملے سے، اذا لقوکم سے ہے نا، وما بینہما اعتراض قل موتوا بغیظکم، جو لفظ آ گیا بیچ میں یہ جملہ معترضہ ہے، اور ایسا ہوتا ہے دو شرطوں کے درمیان جملہ معترضہ آ سکتا ہے، کہیں بھی یہ جملہ معترضہ آ سکتا ہے، لہذا اجنبی کا فاصلہ نہیں ہے۔ والمعنی انہم متناہون فی عبادتکم، مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری عبادت میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، فلم توالونہم، لہذا تم کیوں ان سے دوستی کرتے ہو، فاجتنبوہم، لہذا تم ان سے بچو، یعنی وہ دشمنی کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں، لہذا تم کو خواہ ان سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اگر تم ان کی تکلیف پر صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، اگر تم ان کی تکلیف پر صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو کیا ہو جائے گا، فی موالاتہم، ان سے دوستی کرنے میں اور دیگر چیزوں میں، یعنی دوستی نہ کرنے سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تم اللہ سے ڈر کر کے ان سے دوستی کو ترک کر دو گے تو لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا داؤ پیچ، ان کی شیطانیت تم کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچائے گی۔ لا یضرکم بکسر الزاد وسکون الراء، کہ زاد کے کسرے کے ساتھ اور را کے سکون کے ساتھ، زاد کے کسرے کے ساتھ یزرکم، لا یزرکم ہے نا، لا یزرکم، زاد کے کسرے کے ساتھ اور را کے سکون کے ساتھ، ایک ہو گیا، وضمھا، اور را کے ضمے کے ساتھ، را کے ضمے کے ساتھ، تو کیا ہوگا، یزرکم، 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 یزرکم ایک لغت، یزرکم دو لغت، اور یزرکم یہ تین لغت ہے نا۔ تو بکسری زاد، زاد کے کسرے کے ساتھ را کے سکون کے ساتھ یزرکم، وضمھا، زاد کے کسرے کے ساتھ را کے ضمے کے ساتھ یزرکم، وتشدیدھا، اور را کے تشدید کے ساتھ یزرکم، سمجھا۔ کیدہم شیئا، کہ ان کا مکر تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جانتا ہے اس کو، وہ ان کو بدلہ دے گا۔ وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدْ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ مِنَ الْمَدِينَةِ تُبَوِّئُ وَتُنْزِلُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ مَرَاكِزَ يَقِفُونَ فِيهَا لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ لِأَقْوَالِكُمْ عَلِيمٌ بِأَحْوَالِكُمْ وَهُوَ يَوْمَ أُحُدٍ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلْفٍ أَوْ إِلَّا 50 رَجُلًا وَالْمُشْرِكُونَ 3000 وَنَزَلَ بِالشَّعْبِ يَوْمَ السَّبْتِ 7 شَوَّالٍ سنة 3 من الهجرة وجعل زهره وعسكره إلى أحد وسوى صفوفهم وأجلس جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وسفي الجبل وقال انزهوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا ولا تبرهوا غلبنا أو نصرنا۔ دیکھیے، اور وہ وقت یاد کیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح کو نکلے اپنے اہل و عیال سے، یعنی اپنے گھر سے، مدینہ سے، حجرہ عائشہ سے نکلے، تو اب بھی وہ اس حال میں کہ آپ مومنوں کو لڑائی کی جگہوں پر بیٹھا رہے تھے قتال کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اقوال کو سن رہا تھا، جان رہا تھا تمہارے احوال کو، اور وہ احد کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزار آدمیوں کو لے کر کے نکلے، یا 50 آدمی کم، اور مشرکین 3000 تھے، اور ایک وادی میں اترے، سنیچر کا دن تھا، 7 شوال تھا، 3 ہجری تھی، اور آپ نے اپنا پشت اور اپنے فوجیوں کا پشت احد پہاڑ کی طرف کیا، اور اپنے صفوں کو درست کیا، اور فوجیوں کو تیر اندازوں کے ایک ٹکڑے کو واجلسا جیشم من الروما تھے، اور تیر پھینکنے والے ایک لشکر کو بیٹھایا، وَأَمَّرَ عَلِيهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ، اور ان پر امیر بنایا عبداللہ بن جبیر کو بسفیل جبل، پہاڑ کی گھاٹی میں، وقال، اور کہا، انزہوا عنا بالنبل، کہ آپ لوگ ہم سے تیر اندازی کے ذریعے سے، تیروں کے ذریعے سے دشمن کو منتشر کرتے رہنا، لا یاتونا من ورائنا، وہ ہمارے پیچھے سے آ نہ سکے، ولا تبرہو، اور ان جگہوں کو چھوڑنا مت، غلبنا او نصرنا، ہم مغلوب ہو جائیں یا ہم فتح یاب ہو جائیں، ہے نا۔ یعنی جنگ احد کا واقعہ ہے، جنگ بدر کی شکست کے بعد کفار تلبلا گئے تھے اور انہوں نے انتقام کی سوچ لیا تھا، چنانچہ ان لوگوں نے ایک تجارتی قافلہ بھیجا، اس سے جتنی آمدنی ہوگی، تمام بڑے بڑے لوگوں نے سرمایہ لگایا اور یہ طے کر لیا کہ جتنی آمدنی ہوگی مسلمانوں سے جنگ کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ چنانچہ جنگ کی تیاری ہوئی
اور ان لوگوں کے 3000 کی جمعیت مدینہ کی طرف روانہ ہوئی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے احوال کا پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری شروع کی، صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کی جانب سے مختلف رائے آئیں۔ کچھ رائے یہ تھی کہ کیا ہے مدینہ میں رہ کر ہی ان سے مقابلہ کیا جائے، ہے نا، مدینہ کو چھوڑ کر کے باہر جا کر کے میدان میں مقابلہ نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تجربہ کار لوگوں کی رائے تھی، اور حضور کی رائے بھی یہی تھی، دل میں یہ رائے تھی، آپ نے ظہور نہیں کیا تھا، اظہار نہیں کیا تھا۔ اور جو نوجوان جو شیلے تھے، سمجھا، جو جنگ بدر میں جن کو شرکت کا موقع نہیں ملا تھا یا اس دوران اسلام لائے تھے، ان کی خواہش تھی کہ نہیں باہر نکل کر کے، یا جن کے خاندان کے لوگ شہید ہو گئے تھے ان کی خواہش تھی کہ نہیں باہر نکل کر کے میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے، سمجھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافق جو تھا، یہ بھی بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھا، یہ بھی چاہ رہا تھا کہ مدینہ میں مسلمان رہیں تاکہ ہمارا نفاق کیا رہے، بچا رہے، ہمارا نفاق کھلے نہیں، ہم تو ادھر ادھر رہیں گے، پانی دانی پلانے میں لڑنا ورنا نہیں پڑے گا ہم کو، سمجھا۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان لوگوں کا اصرار بڑھ رہا ہے کہ باہر نکل کر کے مقابلہ کیا جائے نوجوان لوگوں کا، جوشیلے لوگوں کا، تو آپ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں گھر میں تشریف لے گئے، اور آپ نے زرہ پہن لیا اور زرہ پہن کر کے باہر نکلے، سمجھا۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور کو لگ رہا ہے کہ ہمارے اصرار کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے، وہ لوگ بھی جو جوشیلے تھے اور کہہ رہے تھے کہ باہر نکل کر کے، وہ بھی کہنے لگے کہ حضور سے غلطی ہوئی، آپ جہاں چاہیں آپ وہاں مقابلہ کریں، ہم تیار ہیں۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی ہتھیار لگا لیتا ہے، بدن پر زرہ باندھ لیتا ہے، ہتھیار اٹھا لیتا ہے، تو بغیر جنگ کیے ہوئے لوٹتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے باہر نکلے مقام احد کی طرف۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول، سمجھا، اپنے 300 افراد کے ساتھ لوٹ گیا، چلا تھوڑا دور، اور جانے کے بعد وہ پہلے ہی نہیں آتا کوئی بات نہیں تھی، لیکن تھوڑا دور چلا، اور چلنے کے بعد وہ لوٹ گیا، اور اس لوٹنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ہم لوٹیں گے تو مسلمانوں کے درمیان کیا ہو جائے گی، بزدلی ہو جائے گی، تو مسلمان بھی کیا ہو جائے گا، منتشر ہو جائیں گے، اور لوٹنے کی کوشش کریں گے، اور کفار کیا ہوگا، بغیر لڑے ہوئے جنگ جیت جائیں گے، سمجھا۔ تو اپنے پلان کے اعتبار سے، منافقانہ پلان کے اعتبار سے کیا ہوا، یہ لوٹ کر کے چلا گیا، سمجھا۔ اس موقع پر جس وقت یہ لوٹ رہا تھا، اس موقع پر اوس اور خزرج کے 2 قبیلہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے، یہ سچے پکے مسلمان تھے، ہے نا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اس کو بھی ورغلایا، سمجھا، کہہ رہے یہ جنگ کچھ تو ہے، یہ تو ہلاکت ہے، ایک طرف 3000 کی جمعیت ہے، اور ایک طرف یہ 700 800 1000 آدمی، یہ اپنے آپ کو مرنے کے لیے ہم جائیں، یہ لڑائی کچھ تو لڑائی مقابلے کی ہوتی ہے، ہم بھی ہوتے 2000-2500 تو ہم لڑتے، لیکن اتنا کم، ایک طرف 3 گنا، ایک طرف یہ۔ تو ابو ابی بن سلول نے یا سلولی لوگوں نے ان لوگوں کو بھی ورغلایا تھا، اور ان کے دلوں کے اندر ہلکی بزدلی ظاہر ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جما دیا، اور یہ لوگ لوٹے نہیں۔ بہرحال اس کے بعد یہ لوگ لوٹ آیا، مسلمانوں کے پاس 700 افراد کی جمعیت رہ گئی، اور مسلمانوں نے میدان احد میں کفار اور مشرکین کا مقابلہ کیا۔ ابتدائی اول وہلے میں مسلمانوں کو فتح ملی، لیکن وہ دستہ جو گھاٹی پر معمور تھا تیر اندازی کرنے کے لیے، دشمنوں کو وہاں سے نہ آنے دینے کے لیے، جس کے امیر عبداللہ ابن جبیر تھے، وہ دستہ وہاں سے ہٹ گیا، مال غنیمت لوٹنے میں آ گیا۔ عبداللہ ابن جبیر اور کچھ ساتھی وہاں پر رہ گئے، خالد ابن ولید پیچھے سے پہاڑ کا چکر کاٹ کر کے اور اس درے سے آ گئے، اور پیچھے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ جب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مشغول تھے، تو جو کفار کا لشکر بھاگ رہا تھا وہی پیچھے کو پلٹ گیا۔ اب دونوں طرف سے مسلمان کیا ہو گئے، درگے میں آ گئے، پیچھے سے بھی حملہ ہو رہا ہے اور آگے سے بھی حملہ ہونے لگا۔ نتیجے میں مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی، اچھی نہیں رہی۔ اسی کا ذکر ہے، دیکھیے اور یاد کیجئے اس وقت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح کو اپنے حجرہ عائشہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے، تو وہ بھی پہنچ گئے میدان احد میں، اور آپ مومنوں کو لڑائی کی جگہوں پر بیٹھا رہے تھے کہ تم کو یہاں رہنا ہے، تم کو یہاں رہنا ہے، تم کو یہاں رہنا ہے، دستہ تو کیا ہے، وہ کیا نام ہے، صف بندی کروا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، کچھ لوگوں کو تیر اندازی کے لیے معمور کر رہے تھے گھاٹی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اقوال کو سن رہا تھا، تمہارے احوال کو جان رہا تھا۔ اور یہ احد کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 1000 کی جمعیت کے ساتھ، یا 50 کم یعنی 50
950 की जमीयत के साथ और मुशरिकीन 3000 थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर गए एक वादी में सनीचर के दिन 7 शव्वाल को सन 3 हिजरी में और आपने अपने पुष्ट को वजाला ज़हरहु व अस्करिही और अपने पुष्ट को और अपने फौजी के पुष्ट को इला ओहद की पहाड़ की तरफ कर लिया, पीछे पहाड़, वसव्वा सुफुफहम अपने सफ़ों को दुरुस्त कर लिया, मोर्चा बंदी कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में मोर्चा बंदी करके लड़ाई नहीं होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को मोर्चा बंदी करके लड़ने की तालीम दी है। वजलसा जैशम मिनर रोमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसफिल जबल पहाड़ के घाटी में तीर अंदाजों का एक दस्ता बैठाल दिया और उन पर अमीर बनाया अब्दुल्ला इब्न जुबैर को और कहा कि तुम हमसे दुश्मनों को मुंतशिर करते रहना तीरों के जरिए से, वो हमारे पीछे से हम पर हमला ना कर सकें और तुम हटना मत, हम मगलूब हो जाए या हम फतह याब हो जाए, हम जीते तो भी हम हारे तो भी तुमको ये दर्रे को छोड़ना नहीं है। इस बदलुम मिन इस कबलहु, इस बदल है माकबल वाले इस गदौता जो है ना उसी से अगला इस क्या है बदल है, तो ऊपर वाला मुबदल मिन्हु हो जाएगा और ये बदल हो जाएगा। जब इद हम्मत ताइफतान मिनकुम बनु सलमता व बनु हारिसता जनाहल अस्करे अन तफशला अय तजबुना अनिल क़िताल व तरजिआ लम्मा रजा अब्दुल्लाह इब्न उबय अल मुनाफिक व असहाबुहु व क़ाल अला मा नक़्तुलु अनफुसना व औलादना व क़ाल लि अबी हातिम अस्सलमी क़ाल क़ाइलु लहु अनशदकमुल्लाहु फी नबिय्यिकुम व अनफुसिकुम लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम फतब्बतहुमुल्लाहु तआला व लम यनसरिफा। जबकि तुम में से 2 जमात बनु सलमा और बनु हारसा जो लश्कर के 2 बाजू थे बुज़दिली जाहिर करने का इरादा किया, तजबुना अनिल क़िताल यानी क़िताल से बुज़दिली जाहिर की, व तरजिया और लौटना चाहा। कब? जब लम्मा रजा अब्दुल्लाह इब्न उबय मुनाफिक, जब अब्दुल्लाह इब्न उबय मुनाफिक लौट गया और उसके साथी लौट गए और उसने ये जुमला कहा अलामा नक़्तुलु अनफुसना, हम क्यों खामखा अपने जानों को और अपनी औलादों को कत्ल करें, यानी ये कोई जंग है, एक तरफ 700 800 900 हज़ार है और दूसरी तरफ 3000 है, क्या ये कोई जंग है, ये तो अपने आप को मरवाना है, खुदकुशी करवाना है। वक़ाल लि अबी हातिम अस्सलमी, और उसने अबू हातिम अस्सलमी से कहा कि अबू हातिम सलमी ने किससे कहा था, अल क़ाइल लहू कि जिस अबू हातिम सलमी ने उससे कहा था, किससे, उबय इब्न सलूल से, कि उनशदकुमुल्लाह फी नबिय्यिकुम, मैं तुमको अल्लाह की कसम देता हूँ तुम्हारे नबी के सिलसिले में, तुम्हारी ज़ात के सिलसिले में, यानी अब्दुल्ला का है अबू हातिम सलमी, ये बनु सलमा के थे। अब्दुल्ला इब्न उबय इब्न सलूल जब भाग रहा था तो इनको दरमियान कुछ बातचीत हुई। हातिम सलमी ने कहा अब्दुल्ला इब्न उबय इब्न सलूल से कि तुम अल्लाह का वास्ता, अल्लाह की कसम कि तुम भागो नहीं, मैदान छोड़ो नहीं, समझा, और तुम अपने नबी के ताल्लुक से फिक्रमंद रहो, अपने ज़ात के ताल्लुक से फिक्रमंद रहो, तुम मैदान नहीं छोड़ो। तो उसने क्या कहा था अब्दुल्ला इब्न उबय इब्न सलूल ने, लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, कि अगर हम जानते कि ये क़िताल है तो हम तुम्हारी इत्तिबा करते, समझा, हम खामखा क्यों अपने आलो औलाद को मरवाएं, अपनी जान को हम हिलाकत में डालें, ये तो खुदकुशी है, ये जंग कहाँ है, एक तरफ 3000 है एक तरफ 1000 है, क्या मुकाबला होगा, हथियार भी नहीं है। अगर जंग होती, बराबरी का कुछ मुकाबला होता तो हम लोग साथ देते, हम लोग लड़ते, लेकिन यहाँ तो खुदकुशी है, क्या है ये, खुदकुशी है। फतब्बतहुमुल्लाहु तआला, अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों को जमा दिया, बनु सलमा और बनु हारसा, ये लोग लौटे नहीं, अब्दुल्ला इब्न उबय इब्न सलूल और उसका लाव लश्कर लौट गया, वलम यनसरिफा, और ये लोग लौटे नहीं, और अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों का वली था, किन दोनों का, बनु सलमा और बनु हारसा का। और अल्लाह ही पर मुमिनों को भरोसा करना चाहिए, चाहिए कि वो उसी पर भरोसा करे, न कि दूसरे पर, समझा। आमतौर पर दुनिया के अंदर यही होता है, क्या होता है, दुनिया के अंदर 20 साल पहले भी यही हुआ था, और उस वक्त के जो सहाफ़ी थे वो यही लिख रहे थे, ये लोग क्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, समझा। इन लोगों को सरेंडर कर देना चाहिए, इन लोगों को अपना मेहमान उनके हवाले कर देना चाहिए, समझा। और ये लोग क्या है, हर हाल में अपने मुल्क को बचाने की फिक्र करना चाहिए, है ना। तो जितने सहाफ़ी थे, सहाफ़ी सब जो होता है वो मुनाफिक होता है, आम तौर पर जितना सहाफ़ी होता है वो डरपोक भी होता है, मसलहत पसंद भी होता है, वो मुनाफिक भी होता है, और वो शातिर दिमाग का भी होता है, समझा। तो उसके अंदर खुलूस और ईमान उमान के नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इल्ला है कि कोई सहाफ़ी ऐसा हो, समझा। लेकिन आमतौर पर जो अखबारी सहाफ़ी या रिपोर्टर होते हैं वो सब क्या होता है, बुज़दिल होते हैं, और उनके अंदर निफाक होता है, समझा।
تو تمام پوری دنیا یہ کے صحافی یہ کہہ رہے تھے، خاص کر ہندوستان کے صحافی لوگ بھی عام طور پر ان کو کیا کر دینا چاہیے، سرنڈر کر دینا چاہیے، ملک کو بچا لینا چاہیے، خواہ مخواہ ایک آدمی کے لیے اپنے ملک کو برباد کر رہے ہیں، سمجھا، اور یہ ٹک پائیں گے، یہ تو خودکشی کر رہے ہیں، یہ اجتماعی خودکشی ہوگی، ان کا یہ قدم ان کے ملک کے لیے مہلک ہوگا، گھاتک ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، طرح طرح سے، سمجھا۔ لیکن 20 سال کے بعد حالات نے پلٹا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا، تو ایسا ہی ہوتا ہے، سمجھے۔ تو فاللہ ولیہما، تو یہ منافقانہ صفات ہے، کیا ہے یہ منافقانہ صفات ہے، سمجھا، کہ عین وقت میں دشمنوں سے ڈر پیدا کرنا، یہ کیا ہے، یہ منافقانہ صفات ہے۔ واللہ ولیہما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار تھا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ مَوْضِعَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بِقِلَّةِ الْعَدَدِ وَالصَّلَاحِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نِعْمَهُ إِذْ ظَرْفٌ لِنَصْرِكُمْ وَتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ تُوعِدُهُمْ تَثْمِينًا لِقُلُوبِهِمْ، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی مقام بدر میں، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھی جس کا نام بدر تھا، ہے نا، اب وہاں کنواں تھا۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، بِقِلَّةِ الْعَدَدِ، کم تعداد بھی تھی اور کم ہتھیار بھی تھا، سو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکریہ ادا کرو اس کی نعمت کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ احد کے اندر شکست ہو گئی مسلمانوں کو، بعد میں، ہے نا، پہلے فتح ملی پھر بعد میں شکست مل گئی، سمجھا۔ تو دیکھو لکھا ہوا ہے وَنَزَلَ لَمَّا هَزَمُوا، اور یہ اگلی آیت نازل ہوئی جب مسلمان شکست کھا گئے احد میں، تذکیرًا لہم بنعمتہ، ان کو اپنی نعمت کی یاد دہانی کے لیے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کی یاد دہانی کے لیے یہ آیت نازل کیا کہ اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے مقام بدر میں، بینا اور بدر جو ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ہتھیار بھی کم تھا، تعداد بھی کم تھی، سو اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرو، یعنی تم کو اس شکست سے نکل جانا چاہیے، اوپر اٹھ جانا چاہیے، اور اس شکست کو دل پر اور دماغ پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ جنگ ہے، ایک ہارے گا ایک جیتے گا، لیکن دماغ پر شکست کو مسلط نہیں کرنا ہے۔ جو قوم شکست کو اپنے دماغ پر مسلط کر لیتی ہے وہ قوم ہمیشہ ہار جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے 1857 کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کی اجتماعی غلطی، بڑی غلطی یہ ہوئی کہ 1857 کے بعد ان لوگوں نے شکست مکمل طور پر تسلیم کر لیا، ذہنی اور قلبی اعتبار سے۔ شکست کھا جانا الگ ہے، شکست تسلیم کر لینا یہ الگ ہے۔ تو ذہنی اعتبار سے بھی یہ شکست خوردہ ہو گئے، اور قلب کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، یہ ہر اعتبار سے شکست خوردہ ہو گئے۔ حالانکہ ان کی ایک سلطنت گئی تھی اور کچھ گیا نہیں تھا ان کا، لیکن انہوں نے اس شکست کو دل و دماغ پر اس طرح مسلط کر لیا کہ آج تک یہ لوگ اس شکست سے نہیں نکل پائے ہیں۔ اور جو اپنے شکست کو بھلائے گا نہیں، نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھے گی، سمجھا۔ اس لیے آدمی کو میدان جنگ میں شکست ہوتی ہے تو شکست ہوگی جسمانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، لیکن دل و دماغ کو شکست میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دل و دماغ میں ہمیشہ یہ تمنا ہو کہ کیسے ہم کو فتح ملے، کیسے ہم آگے بڑھے، ہے نا۔ لہذا کہیں سے کوئی ایسی لڑائی، ایک بچے کے پاس سے بھی اگر 1 روپیہ چھین لیا جاتا ہے تو بچہ بھی کیا کرتا ہے، ایک بچے سے بھی اگر 1 روپیہ کوئی چھین لے گا، کتنا بڑا آدمی رہے گا، بچہ دوڑے گا، نہیں ہوگا تو ڈھیلا اٹھا کے مارے گا، نہیں ہوگا تو گالی بکے گا، پوری کوشش کرے گا کہ یہ 1 روپیہ جو ہم سے چھینا گیا ہے یہ ہم اس کو لے لیں، سمجھا۔ لیکن تقریباً کیا ہو گیا، کتنے سال ہو گئے ہیں، تقریباً 150 170 سال پلس ہو رہے ہیں، سمجھا، اور ہم سے پوری سلطنت چھن گئی، لیکن آج تک ہم کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم کیا کھو چکے ہیں، اور آج جب احساس ہی نہیں ہے کیا کھو چکے ہیں تو اس کے واپسی کی تمنا کیسے ہوگی، ہے نا۔ جب واپسی کی تمنا نہیں ہو پائے گی تو واپسی کا پلان کیسے بنے گا، جب پلان نہیں ہوگا تو پلاننگ کیسے ہوگی، جب پلاننگ نہیں ہوگی تو عمل کیسے ہوگا، ہے نا۔ اس لیے مسلمان کیا ہے، بھیڑ بکری کی طرح زندگی گزار رہا ہے، نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی پلاننگ ہے، نہ کوئی عمل ہے، جو جہاں چاہتا ہے لوٹ پاٹ ٹانگ پٹانگ مچاتا ہے، سمجھا، اور ایک چھٹکی سی عمارت کے لیے بھی لڑائی 6 مہینہ کرتا ہے، سمجھا، اور جب جیت جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہم کیا ہے، میدان جنگ جیت چکے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی کی طرح ان کے جو اندھ بھگت ہوتے ہیں استقبال کرتے، لگتا ہے کہ ہتین فتح کر لیا ہے، سمجھا۔ تو دیکھ لو، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکریہ ادا کرو اس کی نعمت کا۔ اس ظرف لنصرکم،
اج جو ہے یہ ظرف ہے نصرکم کا، اذ نصرکم اللہ ہے نا، اذ نصرکم اللہ ہے نا ببدر وانتم اذلہ، تو اج جو ہے یہ ظرف ہے نصرکم کا. تقول للمؤمنین، اذ کہاں گیا، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، استقولو جو ہے تو اذ جو ہے نصرکم جو اوپر آیا ہے اس کا ظرف بن جائے گا یہ پورا جملہ ملا کر کے. اور جب کہ تم آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے، کیا مطلب، توعدہم تطمیناً لقلوبہم، یعنی آپ ان کو اطمینان دلانے کے لیے وعدہ کر رہے تھے ان سے، الن یکفیکم ان یمدکم یعینکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے جو اتر رہے ہوں تخفیف کے ساتھ، اور منزلینا اور منزلینا تشدید کے ساتھ. بلا یکفیکم ذالک، ہاں کیوں نہیں تمہارے لیے کافی ہے یہ. وفی الانفال بألف، اور سورہ انفال میں 1000 کا ذکر ہے، یہاں 3000 کا ذکر ہے. لأنہ امدہم اولم بہا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی 1000 کے ذریعے سے پہلے. ثم سارت ثلاثۃ، پھر وہ 3000 ہو گیا. ثم سارت خمسۃ، پھر 5000 ہو گیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان تصبروا علی لقاء العدو، اگر تم صبر کرو دشمن کے مٹبھیر پر، اور تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے مخالفت کے سلسلے میں. وَيَأْتُوكُمْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ فَوْرِهِمْ، اور مشرکین تم پر یکبارگی حملہ کر دیں گے، تو تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے جو علامت زدہ ہوں گے، واو کے کسرے کے ساتھ اور فتح کے ساتھ، مصومینہ اور مصومینہ، ای معلمینہ، یعنی ان پر علامت لگی ہوگی. وقد صبروا، مسلمانوں نے صبر کیا. انجز اللہ وعدہم، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. بئی طور کے فرشتوں نے ان کے ساتھ قتال کیا، چتکبرے گھوڑے پر سوار ہو کر، ان پر زرد رنگ کے امامے تھے اور سفید رنگ کے امامے تھے جس کو انہوں نے اپنے کاندھوں کے درمیان چھوڑ رکھا تھا. یعنی مقام بدر کی نعمت کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا فرشتوں کے ذریعے سے. حضور نے اطمینان، اللہ تعالیٰ نے اطمینان قلب کے لیے کہا، حضور نے ارشاد فرما دیا تمام مومنوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا. اور کیا ہوا، کہیں 1000 کا ذکر ہے، کہیں 3000 کا ذکر ہے، کہیں 5000 کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں 1000 کا ذکر ہے وہاں مطلب یہ ہے کہ اول وہلے میں اللہ نے 1000 فرشتے اتارے، پھر اس کے بعد 3000 فرشتے اتارے. اور پھر بات یہ تھی کہ اگر مشرکین کا لشکر تم پر یکبارگی حملہ کرے گا، ان کی مدد کو لوگ آ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرے گا. سمجھا؟ بہرحال تو جنگ بدر کے اندر یہ سب چیزیں ہوئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کیا. فرشتے اترے میدان جہاد میں، اور انہوں نے چتکبرے گھوڑے پر وہ سوار تھے، انہوں نے زرد امامہ لگائے ہوئے تھے یا سفید امامہ لگائے ہوئے تھے، اور امامہ فرشتوں کا کیا تھا، ان کے کندھوں کے درمیان لٹک رہا تھا. اور سارے لوگ، اور یہ لشکر فرشتے اس لیے آئے تھے تاکہ مسلمانوں کو اطمینان قلبی رہے. سمجھا؟ سمجھ میں؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فرشتوں نے قتال بھی کیا تھا، ہے نا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، فرشتوں نے قتال نہیں کیا تھا، بلکہ مسلمانوں کو دکھ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ بڑی جمعیت ہے، اور کفار کو بھی دکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی جمعیت ہے نا. تو فرشتے صرف اس لیے آئے تھے تاکہ ان کے دلوں کے اندر رعب ہو جائے اور مسلمانوں کو اطمینان قلبی حاصل ہو. لیکن بعض لوگوں نے کہا نہیں، فرشتوں نے قتال بھی کیا ہے. سمجھا؟ بہرحال جو بھی ہو دیکھیے، اور کیا، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے، یعنی ان کے دلوں میں اطمینان کے لیے آپ ان سے وعدے کر رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے جو اتر رہے ہوں، منزلینہ اور منزلینہ، تخفیف اور تشدید دونوں کے ساتھ ہے، بلکہ تمہارے لیے کافی ہے. سورہ انفال میں 1000 کا ذکر ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کی مدد کی پہلے 1000 کے ذریعے سے، پھر وہ 3000 ہو گئے، پھر وہ 5000 ہو گئے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر تم صبر کرو دشمن کے مٹبھیر پر، اور تم اللہ سے ڈرو گے، مخالفت نہ کرو گے، جنگ میں تم پیچھے نہیں مڑو گے، اور وہ مشرکین تم پر یکبارگی حملہ کریں گے، تو تم پر پروردگار تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے جو علامت زدہ ہوں گے، واو کے کسرے اور فتح کے ساتھ، ای معلمینہ، یعنی ان پر علامت لگی ہوگی. انہوں نے صبر کیا، اللہ نے وعدہ پورا کیا. بئی طور کے فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر قتال کیا، چتکبرے گھوڑے پر، ان پر زرد رنگ کے یا سفید رنگ کے امامے تھے جن کو چھوڑ رکھا تھا اپنے کندھوں کے درمیان. وما جعلہ اللہ الامداد الا بشرى لکم بالنصر ولتطمئن تسکن قلوبکم به فلا تجزع من کثرة العدو وقتلکم وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. یہی ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کے امداد کو
تمہارے لیے بشارت کا ذریعہ بنایا. سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اتر رہی ہے. یہ امداد اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ تاکہ تمہارے دل کو سکون حاصل ہو جائے. لہذا تم گھبراؤ مت دشمن کی کثیر تعداد کے اور اپنی قلت کی وجہ سے. دشمن کی کثیر تعداد کو دیکھ کر کے اور اپنی قلت کو دیکھ کر کے 313 اور ادھر 1000 گھبرانا نہیں ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، نصرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یُؤْتِیہِ مَن یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے نصرت اپنی. وَلَيْسَ بِکثرۃ الْجُنْدِ، اور نصرت جو ہے وہ کثرت سپاہی پر موقوف نہیں ہے. فتح جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. فتح اور نصرت یہ کثرت تعداد پر موقوف نہیں ہے. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ فرشتے کیا تھے؟ اطمینان قلبی کے لیے اتارے گئے تھے. لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے نے قتل بھی کیا تھا. ایک صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی، حزم 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 آگے بڑھ، ہے نا، اور ایک آدمی کو میں مارنے والا تھا کہ دیکھا کہ اس کا گردن تن سے جدا ہو گیا، ہے نا. صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، احادیث کے اندر موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض فرشتوں نے قتال بھی کیا ہے. سمجھا؟ آگے دیکھیے، لِيَقْطَعَ مُتَقَلِّكُمْ بِنَصْرِكُمْ أَيْ لِيَهْلِكَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ہلاک کر دے کافروں کی ایک جماعت کو قتل کے ذریعے سے اور قیدی کے ذریعے سے. لِيَقْطَعَ، اس کا تعلق نصرکم سے ہے. کس سے ہے؟ لقد نصرکم اللہ ہے نا، لقد نصرکم اللہ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تو لِيَقْطَعَ کا تعلق، اسلام کا تعلق کس سے ہے؟ اسی سے ہو جائے گا. کس سے؟ لقد نصرکم اللہ سے. کیا مطلب ہوگا؟ لِيَقْطَعَ یہلکا کے معنی میں ہے، تاکہ ہلاک کر دے کافروں کی ایک جماعت کو قتل کے ذریعے سے اور قیدی بنا کر کے، یا ان کو شکست دے دے. فَيَنْقَلِبُوا يَرْجِعُوا خَائِبِينَ، اور وہ لوگ لوٹے ناکام ہو کر. لَمْ يَنَالُوا مَا رَامُوهُ، اور وہ نہ پا سکے جس کا انہوں نے قصد کیا، یعنی مسلمانوں کو مٹانے کا جو قصد کیا تھا ان کو حاصل نہ ہو سکا. وَنَزَلَ لَمَّا كَثُرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَجَّ وَجْهَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ يَفْلَحُ قَوْمٌ خَسِبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ. اور اگلی آیت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے 4 دانت ٹوٹ گئے اور آپ کا چہرہ زخمی کر دیا احد کے دن. اور آپ نے فرمایا کیسے وہ قوم فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، خون آلود کر دیا چہرے کو. سمجھا؟ تو آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ حضور کے دانت، آگے کے 4 دانت کیا ہو گئے؟ رباعی کیا ہو گئے؟ وہ ٹوٹ گئے تھے اور آپ پر حملہ کیا گیا تھا، خود کی کڑیاں گر گئی تھیں، آپ زخمی ہو گئے تھے. اس موقع پر حضور نے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو اس معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے. وللہ الامر للہ، بلکہ سارا اختیار اللہ کا ہے. فاصبر، آپ صبر کیجئے. او بمانا الہ، او الہ کے معنی میں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق دے کر توبہ کی توفیق دے دے یا ان کو عذاب دے دے. آپ ظالم، یقیناً وہ لوگ ظالم ہیں کفر کر کے، یعنی یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. کامیابی ناکامی یہ اللہ کے قبضے میں ہے. کیا ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے. ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اسلام کی توفیق دے دے اور یہ لوگ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. سمجھا؟ آپ کامیابی اور ناکامی دینے والے نہیں ہیں، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. سمجھا؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزیں ہیں، ملکیت کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے اور غلامی کے اعتبار سے. جس کو چاہتا ہے مغفرت کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اپنے دوستوں کو اور رحم کرنے والا ہے اپنے اہل طاعت کو، ہے نا. تو گویا کہ انسان کے بد دعا دینے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. سمجھا؟ انسان لاکھ بد دعا دے کسی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ علیہ السلام علیہ کذالک کہ معاملہ آپ کے سپرد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیے ہوا ہے، جس کو چاہے کامیاب بنائے، جس کو چاہے ناکام بنائے، ہے نا. تو انسان اگر کسی کو کچھ کہہ دیا اور کہتا ہے کہ ارے بد دعا دے دے گا، حالانکہ اس نے غلطی کیا، غلطی پر ٹوکا ہے. سمجھا؟ کیا ہے؟ غلطی پر ٹوکا ہے، وہ جرم کیا ہے. اور جرم کی بنیاد پر کوئی مولوی صاحب کو اگر ٹوک رہا ہے تو مولوی صاحب اگر لاکھ بد دعا کر کے رو کر کے بد دعا کرے گا، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. فرض کرے کہ مولوی صاحب نے ریپ کیا، زنا کیا اور لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کی اہانت کی، اس کی سزا کی. سمجھا؟ یا عدالت نے اس کی سزا دی اور وہ مولوی صاحب لاکھ بد دعا کرے، رو کر کے گر گرا کر کے اے اللہ اس کو ہلاک کر دے جس نے ہم کو کوڑا مارا ہے.
جس نے ہم کو ننگا کیا ہے، جس نے ہم کو پریشان کیا ہے، ہماری عزت سے حملہ کیا ہے، جس نے اس کو برباد کر دے، لاکھ بد دعا کرے گا، کوئی فرق پڑنے اڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہیے، اور چاہے وہ کسی کا بھی دل ہو، غیر مسلم کا بھی دل بھی ایسے انسان نہیں دکھانا چاہیے، ہے نا۔ تو دل دکھنے کے بعد کیا ہے، بد دعا کرے نہ کرے بد دعا ہو ہی جاتی ہے، بد دعا کرے نہ کرے بد دعا ہو ہی جاتی ہے، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے مسلمان کی اور ولی کی اور فلاں کی اور ٹھیک کی، سمجھا؟ مولاي صل وسلم دائما أبدا على